حاضہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مدرسہ سے متعلق جو احوال و قوائف ہیں ان پر روشنی ڈالیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اغفر لي واغفر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العلي العظيم محترم بزرگان دین اور سامعین کرام، میں بیمار آدمی ہوں۔ ویسے تو 87 میں یہاں سے آنا ہوا تھا اور جب سے اب تک تقریباً 37-40 سال کے قریب ہو گئے، ہمیشہ ہی آپ حضرات سے بات کرنے کا موقع رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب کھڑے ہو کر تقریر کرتے تھے، جوانی تھی، جوش تھا، کالے بال تھے، رگوں میں خون خوب دوڑتا تھا، کھڑے ہو کے بات کرتے تھے۔ بعض کہتے کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے بھی اٹھ جایا کرتے تھے۔ اب بٹھانے کے لیے بھی دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ساری قوت، ساری جوانی، سارا بچپنا، سب کچھ رخصت ہو گیا ہے۔ تو اپنی بھی طبیعت چاہتی ہے، یہ نہیں کہ اپنی نہیں، اپنی بھی طبیعت چاہتی ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، مدرسے کے چاہنے والوں کا، مدرسے سے محبت رکھنے والوں کا،
مدرسے کے لیے قربانی دینے والوں کا، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کا اتنا بڑا مجمع ہے، تو ان سے کچھ بات کی جائے، خود بھی بہت طبیعت چاہتی ہے، اور پھر ان مدرسے والوں کا بھی حکم ہے، اس لیے بیٹھ گیا ہوں۔ کچھ تھوڑی سی بات تو ضرور ہی کرنی ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، زیادہ لمبی بات تو نہیں ہوگی، لیکن جو بات کروں اسے سننے کی کوشش۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے اللہ کے ایک نبی ہوئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلیمان ان کے بیٹے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خاص قسم کا علم عطا فرمایا۔ یہ بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، بہت ساری مال اور دولت کے مالک تھے۔ ان کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں بلکہ انسانوں کے علاوہ چرندوں، پرندوں، حیوانات اور جنات کے اوپر بھی چلتی تھی۔ ایک تو بادشاہت ایسی کہ انسانوں پر بادشاہت چلے، مگر انہیں اللہ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ جنات بھی ان کے تابع تھے، چرندے اور پرندے، اڑنے والے پرندے بھی ان کے تابع تھے۔ یہ ہواؤں کے اوپر بھی حکومت کرتے تھے، ہوائیں ان کے تابع تھی، ان کا تخت ہوا لے کر کے اڑتا تھا، اور صبح ایک ملک میں ہوتی تھی تو شام دوسرے ملک میں ہوتی تھی۔ ایک نماز اس ملک میں پڑھتے تھے تو دوسری نماز کسی دوسرے ملک کے اندر پڑھتے تھے۔ غدوہا شہر و رواہا شہر، صبح کہیں اور شام کہیں۔ اتنی بڑی حکومت اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت داؤد کو دی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ اللہ نے ایسی زبان اور ایسی آواز اتنی خوبصورت عطا فرمائی تھی کہ اس کا اثر انسانوں ہی نہیں جانداروں پر، جانوروں پر بھی ہوتا تھا۔ جب یہ پڑھنے لگتے تھے تو فضاؤں کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا تھا، پرندے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے سننے کے لیے، اور پہاڑ بھی جو ہے ایسا لگتا تھا گویا کہ کان کھول کر سن رہے ہوں اور جھکے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی زبان عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، حضرت موسیٰ اشعری ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، انہیں بھی اللہ نے بہت پیاری زبان اور بہت پیاری آواز عطا کی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن ان کا قرآن شریف سنا، سنتے رہے، اور پھر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں سننے کو مل گیا، یعنی حضور اپنے صحابی کی اچھی آواز کو تشبیہ دے رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ اتنی پیاری زبان اور اتنی پیاری آواز عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام چیونٹیوں کی آواز کو بھی سمجھتے تھے، سنتے تھے۔ قرآن پاک میں چیونٹیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، قرآن پاک میں وہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان چلے جا رہے تھے، نیچے نیچے آدمی تھے، اس کے اوپر پرندے تھے، پھر اور جنات تھے، پھر ہوا تھی، ہوا کے اوپر ان کا جو ہے تخت چلا جا رہا تھا۔
اور کسی ایسے علاقے میں پہنچے جہاں بہت ساری چیونٹیاں تھیں تو ان چیونٹیوں کا جو سردار تھا، اس سردار کا نام شیشان لکھا ہے قرطبی میں، تو وہ جو ہے وہ چیونٹیوں کا بھی ایک سردار ہوتا ہے، چیونٹیوں کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، وہ چیونٹیاں اپنے اس نظام کے تحت رہتی ہیں۔ تو اس چیونٹی نے محسوس کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اپنی تمام چیونٹیوں کو کہا جلدی سے اپنے بل میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پیروں میں روند دے، تم مر جاؤ گی، انہیں تو پتہ بھی نہیں چلنے کا۔ قرآن میں آتا ہے وَقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چیونٹیوں کے سردار نے کہا اے چیونٹیوں ساری کی ساری، اے کیڑیوں اپنے بل میں گھس جاؤ، تمہارا وجود بہت مختصر ہے اور سلیمان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور تمہیں پیروں میں روند دے، انہیں تو پتہ بھی نہیں چلنے کا اور تھارا کام ہو جائے۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے وہ بات سنی اور سمجھی۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے زبانوں کو سمجھنا، زبانوں کو سمجھنا۔ ہم لوگ جو ہیں انگریزی سمجھنے کے لیے اپنے بچوں کو کنوینٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں، انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں، اور پھر بھی پوری انگریزی آوے یا نہیں آتی، ایک آدھی زبان آ گئی اگر آئی بھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنا بڑا علم دیا تھا کہ جتنی دنیا کے اندر زبانیں تھی وہ تو تھی ہی، جانوروں اور پرندوں اور چیونٹیوں کی زبان بھی اللہ نے انہیں عطا کر۔ کتنا بڑا کمال تھا، یہ ایسا کمال تھا کہ کسی کو یہ بڑا کمال حاصل نہیں ہوا، اتنا بڑا علم حاصل ہے۔ وہ خود کہتے ہیں عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں پرندوں کی آواز بھی سکھلائی گئی ہے اور ہمیں دنیا بھر کی ساری چیزیں عطا کی گئی ہیں، دنیا کی ساری چیزیں عطا کی گئی، غلام عطا کیے گئے، روپے پیسے عطا کیے گئے، خدام عطا کیے گئے، جنات عطا کیے گئے، حکومت عطا کی گئی، بادشاہت عطا کی گئی، صحت عطا کی گئی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر چیز عطا کی گئی اور ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ اتنی بڑی حکومت تھی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی۔ اور پھر یہی نہیں، انہیں اللہ رب العزت نے طاقت، قوت، خصوصی مدد، اعانت عطا کی۔ اللہ رب العزت نے ان پر خصوصی فضل کیا۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، ظالم اور جابر بادشاہ، جس کا نام جالوت تھا، وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے لیے آیا، طالوت کے مقابلے میں آیا، اور طالوت کے لشکر میں مختصر سی بات بیان کر رہا ہوں، طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد بھی تھے، اور ان کا مقابلہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جابر اور ظالم اور طاقتور اور انتہائی ہتھیاروں سے لیس انسان کا مقابلہ کیا، اپنی ایک وہ جو ہے گوپھن کے اندر اپنی ایک پتھر رکھ کر وہ پھینکا تو اس کے خود پر لگا، جو بہت بھاری تھا، وہ خود ہوا کی طرح، مطلب یہ کہ اڑ گیا اور اس کا دماغ جو ہے وہ نکل گیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ جو بادشاہ تھے طالوت، انہوں نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر دی، اور اس طریقے سے یہ وہ جو ہے حکومت کے مالک ہو گئے اور بادشاہ ہو گئے۔ اور بھی تفصیلات ہیں، تو اللہ نے بادشاہت بھی دے دی، فتح بھی عطا فرمائی،
اور پوری بنی اسرائیل جو پوری برادری اور پورا قوم تھی اس کے اوپر سرداری، نبوت، رسالت، ساری چیزیں تھی۔ بس مجھے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، مجھے یہ عرض کرنا کہ سب کچھ عطا کیا اللہ نے، لیکن اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن شریف کے اندر یہ کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ یہاں اللہ نے یوں نہیں کیا ہم نے داؤد کو ملک دیا، ہم نے داؤد کو زمین دی، ہم نے داؤد کو بیویاں دی، 100 بیویاں تھی، ہم نے داؤد کو بیویاں دی، ہم نے داؤد کو غلام دیے، ہم نے داؤد کو بادشاہت دی۔ اس کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، خود انہوں نے تو کیا۔ آگے چل کر کیا اوتینا من کل شیء، ہمیں ہر چیز دی گئی، انہوں نے تو اعتراف کیا۔ مگر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ذکر فرمایا وہ یہ کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، علم، مال عطا فرمایا، اس کا ذکر نہیں، حکومت عطا فرمائی، اس کا ذکر نہیں، اور انہیں جو ہے وہ جو ہے ہواؤں پر سوار کر دیا، اس کا ذکر نہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں بطور امتنان کے اور احسان کے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ علم۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگرچہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، زمین مل جائے اللہ کی نعمت ہے، مال مل جائے اللہ کی نعمت ہے، اولاد مل جائے اللہ کی نعمت ہے، بیوی مل جائے اللہ کی نعمت ہے، چودراہٹ مل جائے اللہ کی نعمت ہے، حکومت اور عہدہ مل جائے اللہ کی نعمت ہے، مگر ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے علم کو بنایا۔ علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھو، علم نہیں تو کچھ نہیں، اور علم ہے تو سب کچھ۔ علم نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو تصریف ہی کہے گا آ جاؤ تصریف لے آؤ، کھل جاگی جبھی پول کہ یہ جو ہیں رئیس تو ہیں، ٹھیکیدار تو ہیں، مگر پڑھے لکھے نہیں۔ رئیس تو ہیں، ٹھیکیدار تو ہیں، کار تو بہت لمبی سی لے رکھی ہے، مگر ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے۔ تو بھائی تاکس نگفت باشد عیب و ہنرش نہفت باشد، جب تک آدمی بولتا نہیں تو اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں، اور جب بولتا ہے تو بولتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی لیاقت کے اندر ہے اور کتنا پڑھا لکھا انسان ہے۔ میرے بزرگوں، علم کی شان ہی الگ ہوتی ہے، علم کی آن ہی الگ ہوتی ہے، علم کی بان ہی الگ ہوتی ہے، علم تو ایک الگ چیز۔ ایک آدمی نے جبہ قلہ پہن رکھا ہو اور پگڑی بھی باندھ رکھی ہو، اور صاحب ایک تھے ہمارے بیچارے، ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے کھادر کے تھے اور بہت بڑھیا لگتے تھے وہ، اور وہ پہنتے تھے کپڑے وپڑے اور اس طرح کے۔ وہ ایک عالم ہیں ہمارے علاقے کے، ان کے ساتھ رہتے تھے، تو صاحب وہ خود ہی بتا رہے تھے اپنا، لیکن ان پڑھ بالکل تھے، انہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی یاد نہیں تھی اچھی طریقے سے، یہاں بھی آیا کرتے تھے۔ تو ایک جگہ ایسی جگہ پھنس گئے کہ وہاں امام نہیں تھا، مغرب کا وقت تھا، کہا کہ جی نماز پڑھا دو۔ اب نے کہا یہ تو بہت برا ہوا، اب جو ہے انہوں نے وہ اصرار کرتے رہے، انہوں نے کہا جی پڑھا دو نا آپ ماشاءاللہ۔ تو وہ جو ہے وہ تھا تو وہ بھی انسٹی کو چھوڑ کے انہیں اندر جا کے نیت باندھ لیا، ہمارے پہ نہیں پڑھائی جاتی تھا، میں تو اپنے اللہ تھا۔ تو اب وہ خود ہی انہوں نے یہ قصہ اپنی زبان سے سنایا۔ بات کیا ہے، لوگوں کو بھی بڑا عجیب لگا، انہوں نے کہا بھائی میں اصل میں ان پڑھ ہوں اور میرے پہ میں نماز پڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، انہوں نے خود یہ بات۔ تو بھائی بات یہ ہے
کہ کھل کل کے رہ جاتی ہے پول، جب مطلب یہ کہ امتحان پر بات آتی ہے تو جبہ و قلہ و دستار سے بات نہیں بنتی، بات تو اندر کی قابلیت اور صلاحیت سے ہوتی ہے۔ قابلیت اندر اور صلاحیت اندر کی صلاحیت منوا لیتی ہے، اسے کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے، اسے کسی کو تسلیم کرنے کے لیے کہنا نہیں پڑتا۔ تو جناب والا، علم سب سے بڑی چیز ہے، علم کی شان الگ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے وہی نازل علم سے متعلق کی۔ اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو علم سکھلایا، اور حضرت داؤد اور سلیمان کو سب کچھ دیا، مگر بطور امتنان اور احسان کے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ہم نے داؤد اور سلیمان کو چیزیں تو بہت دی تھی، لیکن خاص چیز علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جب علم آ جاتا ہے تو تواضع آ جاتی ہے، دل جو ہے روشن ہو جاتا ہے، دماغ کھل جاتا ہے، خدا کی بڑائی اور کبریائی دماغ میں چھا جاتی ہے، ساری مخلوق کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور دل جھک جاتا ہے، آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والا بن جاتا ہے، وہ سب سے محبت کرتا ہے، نفرتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جب علم آ جاتا ہے، سچا علم اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ آ جاتا ہے، تو انسان ولی بن جاتا ہے، انسان غوث اور قطب بن جاتا ہے، انسان صحابی بن جاتا ہے، انسان نبی بن جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے مراتب حاصل کر لیتا ہے جب اسے علم آ جاتا ہے۔ جب اسے علم آ جاتا ہے تو پھر کیا؟ اور جب حضرت داؤد کو اور حضرت سلیمان کو علم آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے اندر احساس شکر پیدا ہوا، ان کے اندر احساس نعمت خداوندی کا احساس پیدا ہوا، اور انہوں نے دیکھا بادشاہت بھی ہے، حکومت بھی ہے، اور روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، خادم بھی ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ سب سے بڑی چیز جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ تو علم ہے۔ اس لیے ساری چیزوں کا شکر کرنے کے بجائے علم کا شکریہ ادا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور انہوں نے بے ساختہ کہا تمام تعریفیں اور سارے کے ساری شکر گزاری اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں سارے عالموں کے اوپر علم کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی۔ بہت سارے عالموں پر اور انسانوں پر ہمیں علم کے ذریعے سے فضیلت حاصل فرمائی، اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کی تعریف ہے، اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں علم عطا کر کے سارے عالم پر اور بہت سارے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے ایک بات کی طرف اور اشارہ نکلتا ہے کہ فضیلت کا دار و مدار علم پر ہے۔ علم ہوگا تو فضیلت حاصل ہوگی، علم نہیں ہوگا تو فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فضیلت والے بنیں تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، فضائل حاصل ہوں گے علم سے، لوگوں میں عزت بنے گی علم سے، مقام اور مرتبے حاصل ہوں گے علم سے، عہدے ملیں گے علم سے، ساری چیزیں علم سے حاصل ہوں گی۔ اگر علم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ آج ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہم سب عزت کی زندگی گزاریں، یاد رکھو عزت کی زندگی اسی قوم کو ملے گی، انہی لوگوں کو ملے گی، اسی علاقے کے لوگوں کو ملے گی جن کے پاس علم ہوگا، اور جن کے پاس علم نہیں ہوگا وہ دنیا کے اندر عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ میرے بزرگوں، اچھوت اور نیچ اور کمین اور ملیچ اس کو نہیں کہتے، وہ کوئی علیحدہ قسم نہیں ہے، علیحدہ نہیں۔ اچھوت کوئی علیحدہ قوم ہے؟ اچھوت اس کے کہیں ایک ہی آنکھ ہوتی ہے؟
اور یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے کئی 4 آنکھ ہوتی ہے؟ نہیں، جن لوگوں کے پاس علم ہے وہ حکومت کے اور ساری چیزوں کے اندر اونچے عہدوں پر ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ نیچے کو ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ نظام اللہ کا بھی ہے، نماز میں بھی امام اسے ہی بنایا جائے گا جس کے پاس علم ہے، پیر و مرشد بھی اسے ہی بنایا جائے گا جس کے پاس علم ہے، شیخ بھی اسے ہی بنایا جائے گا جس کے پاس علم ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے بندے حضرت داؤد اور سلیمان کو اپنا نبی رسول بنایا تو اللہ نے انہیں علم دیا، اور پھر انہیں احساس علم بھی دیا، اور احساس علم کے بعد شکر گزاری کی توفیق بھی عطا۔ بس میں زیادہ لمبی بات نہیں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں علم کے ذریعے اپنے بہت سارے بندوں پر، ہزاروں اور لاکھوں بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو فضیلت کا دار و مدار علم پر ہے۔ اور میرے بزرگوں، یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو علم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ علم کے لیے سب کچھ قربان کرنا، علم کے اوپر جان بھی دینی ہوگی، علم کے اوپر مال بھی دینا ہوگا، علم کے اوپر اپنی محنت بھی لگانی ہوگی، علم کے اوپر اپنی نیند بھی قربانی کرنی ہوگی، علم کے اوپر موبائل کی تمام دلچسپیاں بھی ختم کرنی ہوں گی۔ مرد بھی اس میں لگیں گے، عورتیں بھی لگیں گی، باپ بھی لگے گا، بیٹا بھی لگے گا، استاد بھی لگے گا، شاگرد بھی لگے گا، سب کے سب علم پر لگیں گے، تب جا کر کے انہیں علم آئے، تب جا کر کے قوم کے اندر علم آئے گا۔ ہمارے انتہائی موقر اور انتہائی قابل احترام بزرگ حضرت مولانا محمد مزمل صاحب دامت برکاتہم ابھی بتا رہے تھے شادی بیاہ کے سلسلے میں، باتیں ساری سچی 100%۔ سب کی زندگی یقیناً بن رہی ہے، پہلے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ بچیوں کو مار دیں پیدا ہونے سے پہلے۔ کیوں؟ جہیز دینا پڑے گا، پرورش کرنی پڑے گی۔ پھر نہیں بھی مارا گیا، وہ ہو گئی، بڑی ہو گئی، اب سارے بڑوں کی نیند حرام، ساری ماؤں کی نیند حرام، گھر میں جوان بچی ہو گئی۔ بچوں کی پڑوس والوں سے سب سے خطرہ، ان سے ہی نہیں جو رشتہ دار گھر میں آتے ہیں ان سے زیادہ خطرہ، ان سے زیادہ خطرہ۔ نیند حرام ہو رہی ہے باپ کی، بوڑھے باپ کی اور ماں کی۔ بات اپنی جگہ رہی ہے، کیوں ہو رہا؟ کہ جہیز بہت بڑا دینا پڑ رہا ہے، جہیز دینے کی وجہ سے جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا، اور انتظام نہیں ہو رہا تو رشتے نہیں مل رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، جوان گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں اور لڑکے آگ کا تودا ہیں، آگ کا تودا، تو اس لیے آنکھیں وہ سونا بھول گئی۔ میرے بزرگوں، جہاں اس میں بچوں اور بچیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا کردار خراب، یا ان کی نظریں خراب، یا ان کی حالت خراب، میں کہوں گا ان بڈھوں کی پھر کہ ٹھیک ہے، انہوں نے تو سارے معاملے کو خراب کیا ہے۔ یہ جہیز، یہ شادی بیاہ، اس کو جو انتہائی مہنگا بنا دیا ہے، عذاب بنا دیا ہے، یہ جوانوں سے زیادہ بڑوں نے کیا ہے، بڑوں نے، ماں باپ نے کیا ہے۔ کار لڑکا نہیں مانگتا، لڑکے کا باپ مانگتا، گاڑی لڑکا نہیں مانگتا، لڑکے کا باپ مانگتا۔ وہ جو ہے وہ بڑے بڑے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے،
وہ جو ہے بچے کا جوان ہوتے ہی جب رشتے آنے چاہتے ہیں تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ جو ہے لڑکی والے کے بارے میں یوں پوچھتا ہے کتنے اس کے پاس بیگھے زمین ہے, اس کا کاروبار کیا ہے, کیا دے گا. پیٹرول کا برتن بتاتا ہے کار کو بھی کہ برتن دے گا پیٹرول کا یا نہیں دے گا. تو معاملہ خراب کیا ہے باپ نے, باپوں نے معاملہ خراب کیا ہے, ان کے دماغ خراب ہوا ہے, ان کا دماغ, ان کی ہوس بہت بھری ہے. یہ چاہتے ہیں کہ بچہ کیا ہو گیا, کمائی کا ایسا سادن ہو گیا کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے بیڈ لانے کی, گھر میں فریج لانے کی, لونڈے ہو ہی گئے, اب ان کا نکاح ہونا ہے, نکاح کے ساتھ 2-3 لونڈے, اتنے فریج آ جائیں گے, اتنے بیڈ آ جائیں گے, اتنا صاحب مطلب یہ کہ وہ ہو جائے گا, اور ایک کار لے لیں گے اور دوسری کار کے پیسے لے لیں گے, گویا کہ اس کا بزنس ہو رہا ہے یہ, اور یہ سے جو ایک وہ ہو گیا. لیکن کون کر رہا ہے؟ بچے سے قطعاً مشورہ نہیں کیا جاتا, بچے سے قطعاً نہیں پوچھا جاتا. بچہ تو بچہ ہے, وہ تو جوان ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ میں ہوا میں اڑا پھروں, لیکن باپ کو تو دیکھو, وہ ہوا تو ہوا, وہ دوزخ میں اڑنے کے لیے تیار. اور جب بچوں کے باپ اپنے بچوں کو اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ان کی بچیوں کو کون پوچھے گا؟ ان کی بچے کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا. اس لیے اس کی دہائی دینے سے پہلے ہمیں اپنا دماغ صحیح کرنا ہوگا, بوڑھوں کو دماغ صحیح کرنا ہوگا, جوانوں کو دماغ صحیح کرنا پڑے گا. اپنا جو شادی ماں باپ ہیں, ماں ہیں, انہیں اپنا دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا. لڑکیوں کے باپ تو مجبور ہے, لڑکیوں کا باپ تو مجبور ہے, وہ کیا کرے؟ اسے تو اٹھانا ہے, وہ نہ اٹھائے تو کیا کرے؟ وہ کسی بھی شرط پر اپنی عزت بیچ کر, اپنی پگڑی پیروں میں رکھ کر, اپنا مکان بیچ کر, اپنی جو ہے وہ باڑا بیچ کر اور اپنی دکان بیچ کر کے بھی اسے تو اپنی بچی اٹھانی ہے. وہ تو دے گا, کسی بھی شرط پر دے, لیکن اس میں لڑکے والوں کو سوچنا پڑے گا, انہیں صحیح ہونا پڑے گا. اگر ان کا دماغ صحیح نہیں ہوا تو کوئی ضروری نہیں, آج تیرے 2 لڑکے ہیں لیکن کل کو تیرے دونوں لڑکوں کے 6 لڑکیاں ہوں گی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ جس ذلت میں تو دوسروں کو دھکیل رہا ہے, کل کو تیری نسلیں اس ذلت میں کس طرح دھکیلی جائیں گی, یہ تجھے اسے بھگتنا پڑے گا. آج تو قوم اور ملت کو نقصان پہنچا رہا ہے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے, کل کو خدا تیرے سے کیا انتقام لے گا اور تجھے کیسی سزا ملے گی, اس کا کیا پتہ ہے؟ آج ہی تو لگ رہا کہ میرے تو 5 بیٹے, بیٹی تو ایک ہے, میں دے دوں گا, 5 گاڑیاں آویں گی, ایک ہی سے بھی دے دوں گا. لیکن ان 5 بیٹوں کے ہاں کیا بیٹیاں ہوں گی, اور تیرے سامنے انہیں اٹھانا مشکل ہو جائے گا, تو پھر تو کہاں جائے گا؟ اس لیے ہمیں سب کو سمجھنا ہوگا, لڑکوں والوں کو سمجھنا ہوگا, اور خود لڑکوں کو چاہیے کہ وہ بھی سمجھ جائیں, وہ بھی سمجھ جائیں, اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر آئیں, اور اپنے آپ کو ان غلط حرکتوں سے باز رکھے. یہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی ناراض کرنے والی چیز ہے. ایک بات اور مغالطہ دور کر دوں, بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہے, جائز ہے, ہاں جائز ہے, جائز, حرام کو ہم حلال نہیں کرتے. جہیز دینا, تحفہ دینا, یہ کرنا, وہ کرنا, کچھ جائز تو ہے, لیکن ہر جائز چیز مناسب نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں مگر وہ مناسب نہیں ہوتی. حرام حلال کرنے کی بات نہیں کر رہے, ہم کوئی مفتی نہیں, ہم یہ کہتے ہیں جائز ہے, لیکن دیکھو تو صحیح امت کا کیا حال ہے, امت کا کیا حال. ایک صاحب میرے پاس آئے, بیچارے بڑے محنتی, پتہ نہیں کتنی محنت کر کے یہ کام کر, وہ کام کر, وہ کام کر, بس انہوں نے یہ ہے کہ اپنے 2-3 مکان سے بنا لیے. اب کئی ساری بیٹیاں, اب بیٹی تو ویسی ہی ہے جیسی بس اللہ دے دے, اور ہر بیٹی ہر باپ کے لیے نزدیک اچھی ہوتی ہے, کوئی زلیخا تو ہونا کوئی ضروری نہیں. تو صاحب اب وہ آئے 3-4 بیٹیاں, اب وہ یوں کہتے ہیں کہ جی لوگ آویں اور چاٹ کے چلے جائیں, لوگ آویں چاٹ کے چلے جائیں,
اور پھر مطلب یہ کہ کچھ جواب نہیں دیتے، بعض کوئی جواب دے دے، اور بعض وہ یوں کہے میرے اتنے 1000 روپے جو ہے اسی ایک سیزن کے اندر جو ہے خراب ہو گئے، بتاؤ میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں، مجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے، میں کس قدر عذاب میں مبتلا، بتائیے کس قدر عذاب۔ ادھر بچیاں جوان، ان کا پیر مطلب یہ کہ تھامنا مشکل۔ بہرحال وہ تو انسان ہے، انسان کے اندر جذبات ہیں، اگر خدا نہ خواستہ بچیوں کا قدم بیٹھ گیا تو اسے زہر کھانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہ جاتا اس کے پاس۔ تو میرے بزرگوں، پوری قوم اور پوری ملت ایک دیوار کے مانند ہے، سب کو محبت کے ساتھ یہ سوچنا ہے کہ اس کا سمادھان کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ یہ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، اور اس کا حل لڑکوں کے پاس ہے، لڑکوں کے، اور لڑکوں کے ماں باپ کے پاس ہے۔ لڑکیوں کے ماں باپ بیچارے مجبور ہیں، کمزور ہیں، وہ تو کرنے پر مجبور ہیں، اگر وہ نہ دے تو انہیں وہاں عزت نہیں ملتی۔ اور میری وہ ماں بہنیں جو ساس ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں۔ خدا کے لیے میری وہ ماں بہنیں جو بہو لاتی ہیں، اور بہو لانے کے ساتھ ساتھ انہیں بہو سے زیادہ جہیز کی تمنا رہتی ہے، وہ دیکھیں کہ تمہاری بچی اگر بغیر جہیز کے گئی اور اسے وہاں عزت نہ ملی، اس کی ساس اور نندوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، تو تمہارے دل کے اوپر کیسے آرے چلیں گے؟ کیا تم یہی سوچتی ہو تمہاری بچیوں کے ساتھ وہی سلوک ہو جو تم سلوک کرتی ہو؟ اور اگر تم اپنی بہووں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہو تو تمہاری بیٹیوں کے ساتھ اگر یہی سلوک ہوا تو کیا تعجب کی بات۔ بہرحال بات تو اس موضوع پر بہت ہو چکی، لیکن ایک بات جو مجھے کہنی تھی، ٹکڑے کے طور پر اس میں پیوند لگانا تھا، وہ میں نے کہا کہ لڑکی والے تو جہیز دینے پر مجبور ہیں، لیکن یہ لڑکے کے ماں باپ کو سنورنا ہوگا، اور لڑکوں کو پھر میدان میں آنا ہوگا کہ کچھ بھی ہو ہمیں نہیں چاہیے۔ ابھی الحمدللہ ہمارے اس مدرسے کے ایک مدرس ہیں مولانا آصف محمد صاحب، ان کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور ان کے گھر والوں نے انہیں جہیز دینا چاہا، انہوں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لوں گا، مگر پھر بھی انہوں نے دینا چاہا۔ انہوں نے کہا نہیں، کہنے کو نہیں کہا تھا میں نے، بلکہ دل کے جذبات سے کہا تھا، نہیں لوں گا، نہیں لوں گا، نہیں لوں گا، نہیں لیا۔ جب لڑکے اس بات پر آئیں گے تو انشاءاللہ روایات بنیں گی، مقام بنے گا، فضا بنے گی، اور بات بنے گی۔ بس ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ میں عرض کر رہا اس سے ملا کر کے کہ ہمیں یہ سارا روپیہ پیسہ بچا کر جو ہم شادی بیاہ میں لگا رہے ہیں، اور جو فخر و مباحات میں خرچ کر رہے ہیں، اسے سارے پیسے کو علم پر لگانا ہوگا، علم پر لگانا ہوگا، علم پر لگانا ہوگا۔ اگر پیسے وہاں لگیں گے تو علم پر کہاں لگیں گے؟ علم پر کہاں سے آئیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو IAS کیسے بنائیں گے؟ PCS کیسے کریں گے؟ اور دوسرے دنیا کے علوم، ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے، کروڑوں روپے، کروڑوں روپے کہاں سے آئیں گے؟ یہ مدرسے والے ہی صحیح کہ حافظ بنا دیتے ہیں، اور نئے پیسے کا مطالبہ نہیں، نئے پیسے کا مطالبہ نہیں، ایک نئے پیسے کی زبردستی نہیں۔ کھانا بھی ہم کھلائیں گے، رہنے کے لیے بھی ہم دیں گے، استاد کی کوئی فیس نہیں، بجلی کی کوئی فیس نہیں، امتحان کی کوئی فیس نہیں۔ ہم تم پورے علاقے کا مکھن اور کریم یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ یہاں سے پڑھ کر کے چلے گئے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ یہاں سے لے کر مکے اور مدینے میں بھی ہم نے یہاں کے فارغین دبئی، قطر، اور مطلب یہ کہ کویت اور ابوظہبی، سب کے اندر یہاں مدرسے کے فارغین کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہے۔ ہم ہندوستان کے اندر وہاں تک گئے،
مطلب پانڈیچیری تک اور مطلب بنگلور اور حیدرآباد، وہاں ایک ایک شہر کے اندر درجنوں درجنوں لڑکے ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں دلی کے اندر اور دوسرے کے اندر، اور کسی سے کوئی فیس نہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، اور صاحب مطلب یہ کہ ساری چیزیں، بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی دوا دارو بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن کا علم ہے، یہ تو قرآن کا معجزہ ہے، لیکن اگر دنیا کا علم حاصل کرنا چاہو گے تو کیسے حاصل؟ دنیا کا اگر علم حاصل کرنا چاہو گے تو کیسے حاصل؟ اس لیے اپنی دنیا بنانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس خرچے کو کم کرو اور اس پر اپنے خرچے کو لگاؤ۔ اور بھائی بات یہ ہے، علم بھی دو طرح کا، ایک تو وہ علم جس سے صرف دنیا بنتی ہے، اور ایک وہ علم جس سے دین بنتا ہے، اللہ ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، انسان بنتا ہے، اس کے اندر شرافت و کرامت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو علم ہے یہ اعلیٰ و ارفع علم ہے، جو بندے کو خدا سے ملاتا ہے، جو بندے کے سینے کے اندر قرآن اور کلام الہی کو لے کر کے آتا ہے، جو بندے کو جھک کر چلنا سکھلاتا ہے، جو بندے کو دوسروں کے حقوق ادا کرنا سکھلاتا ہے، جو دوسروں سے پیار و محبت کا سبق دیتا ہے۔ ایک وہ علم ہے کہ بن تو جاتا ہے ماسٹر، بن تو جاتا ہے ڈی ایم، بن تو جاتا ہے وکیل، بن تو جاتا ہے ڈاکٹر، مگر انسان نہیں رہتا، اور اس کے اندر دماغ میں خناس آ جاتا ہے، وہ لوگوں سے محبت کی بجائے نفرت کرتا ہے، اور صلاح کی بجائے فساد پیدا کرتا ہے۔ تو ایسے اس علم کو اور اس علم کو کیا نسبت ہے؟ یہ علم بہت بڑا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ رسول اللہ کا علم ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا علم ہے، اور اس کی شان یہ ہے، یہ علم تمہیں پیسے سے نہیں بلکہ یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اور وہ علم دنیا کا علم ہے، وہ دنیا کے پیسے سے ملے گا تو دنیا کا پیسہ بچا کے رکھو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے دل اور اپنے دماغ کو، اپنی محبتوں کو، اپنے الفتوں کو لے کر کے یہاں آؤ اور یہاں علم حاصل کرو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، آج یہ آپ کا ادارہ ناظم صاحب بتلائیں گے 1,14,00,000 روپے کا اس کا سالانہ بجٹ، غالباً صحیح بات وہ بتلائیں گے، 1 کروڑ سے زیادہ کا اس کا بجٹ ہے۔ اور دینے کی بات کیا ہے؟ دینے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے جلسے میں چلے جاؤ، کسی بھی اسٹیج پہ چلے جاؤ، ادھر تقریر ہو رہی ہے، ادھر رسید کٹ رہی ہے، کوئی پیسے دینے آتا ہے، سارا مجمع اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے، سننے والے کی بات بھی ادھوری رہ جاتی ہے، اور نہ سننے والے سنتے ہیں نہ کہنے والا سنتا ہے۔ یہاں اسٹیج بھی وہاں اتنی دور لگا دیا گیا ہے، اور صرف اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ راتوں کو اندھیروں میں یہی دعا مانگتے ہیں جب سے تاریخ مقرر ہو جاتی ہے، اے اللہ ہمارے جلسے میں ہمارے مقررین سے ایسی بات کہلوا دے جو ہمارے سامعین کے دل اور دماغ کو بدل دے، اور ان کے اندر ایمان کی بہار لے آئے، اور ان کی زندگی کے اندر اللہ انقلاب پیدا کر دے، اور لوگوں کو یہاں سے نفع پہنچے۔ تو یہ سرزمین اکڑ کا یہ مدرسہ اور سرزمین اکڑ کا یہ جلسہ، یہ صرف وصول کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ عطا کرنے کے لیے ہے، یہ رسول اللہ کی میراث کو عطا کر رہا ہے۔ اور میں زیادہ نہیں جانتا، زیادہ یہ حضرت مولانا بتائیں گے، اور اس پوزیشن میں بھی نہیں، بار بار کھانسی اٹھ رہی ہے کہ 20 سال کا آنکڑے کے اندر تقریباً سینکڑوں بچے یہاں گاؤں کے حافظ قرآن ہو چکے، 92 یا کتنے انہوں نے دکھلا ہے 20 سال کے اندر مطلب یہ کہ سینکڑوں بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ اور سن 87 میں جب سے یہاں آنا ہوا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک کوئی گھر، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان ایسا نہیں جس کے اندر قرآن شریف نہ پہنچ گیا۔ 1000 سے زیادہ، 1100 سے زیادہ بچے فی الحال مدرسے کے اندر گاؤں کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل نہیں، یہ قرآن پاک نہیں، یہ کلمہ طیبہ نہیں، یہ قرآن پاک اگر ناظرہ بھی پڑھ رہا ہے تو کیا آپ اسے جو ہے قرآن نہیں سمجھتے؟ کیا اسے اللہ کا فضل نہیں سمجھتے؟
کیا نمازیں جو درست ہو رہی ہیں، وہ جو ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ کوئی گھر چاہنے والوں کا، نہ چاہنے والوں کا، تعلق رکھنے والوں کا، محبت رکھنے والوں کا، یا کسی کا بھی ہو، کوئی بھی بلا تفریق کے، ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہاں کا فیضان نہ پہنچا ہو۔ سن 61 میں مدرسہ قائم ہوا، پہلے حضرات نے بھی خدمت کی، حضرت مولانا شرافت علی صاحب، اس کے بعد بھی ہر زمانے میں مدرسہ خدمت کر رہا ہے، گھر گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ سب کے سب، بھئی سب کے سب تو کبھی بھی نہیں ہوئے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گدھا گھوڑا بھی حافظ قرآن ہو، لیکن گدھے گھوڑے حافظ قرآن، ہم تو یہ چاہتے ہیں ہر بچہ پڑھا لکھا ہو، لیکن ذرا یہ بھی بتلاؤ کہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا نہیں۔ کیا دیوبند کے اندر سارے علماء ہیں؟ کیا سہارنپور میں سارے علماء ہیں؟ کیا مرغوب پور مصطفیٰ آباد میں ہر بچہ عالم ہے؟ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جتنے بھی ہیں کم ہیں، زیادہ کرو، زیادہ بچوں کو بھیجو، ایک بچے کو پڑھاؤ۔ کوئی بچہ ایسا نہ رہے جس کے پاس قرآن نہ ہو، جس کے پاس کلمہ نہ ہو، جس کے پاس نہ ہو۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ انصاف پر بھی قائم رہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے چچا ابو طالب کے لیے ایمان کی دعا نہیں کی ہوگی؟ ابو لہب کے لیے ایمان کی دعا نہیں کی ہوگی؟ کیا ابو جہل کے لیے بھی ایمان کی دعا نہیں کی ہوگی؟ کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں 13 سال تک حضور محنت کرتے رہے اور چند ہی لوگ مسلمان ہوئے؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کے دین کی خدمت کی اور بعضوں نے لکھا ہے کہ 15-16 آدمی ہی مسلمان ہوئے؟ تو میرے بزرگوں، یہ کیا ہے؟ یہ تو دیکھو تقدیر کے بھی کھیل ہیں، اور تقدیر کے بھی کھیل ہیں اللہ تبارک۔ ورنہ کون بات ہے، کون نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ ڈی ایم بنے؟ کون نہیں چاہتا؟ اور ان کے پاس ذرائع بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، زمین بھی ہے، کیوں نہیں بن پائے؟ یہ اس لیے کہ تقدیر کا کھیل ہے، کسی کو دوش دینے کی ضرورت نہیں، یہ اپنے تقدیر کے کھیل ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور 4 مہینے کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کی تقدیر لکھ جاتا ہے، اس کا علم، اس کا رزق، اس کی زندگی اور موت سب کچھ لکھ جاتا ہے، اور ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اس کی تقدیر کے اندر ترمیم نہیں کرتا۔ تو میرے بزرگوں، لیکن چونکہ تقدیر کا پتہ نہیں، اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ایک آدمی قرآن والا ہو، ایک بچہ قرآن والا اور کلمے والا ہو۔ کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو مدرسے سے نہ جڑ جائے، مدرسے کا اسے فیض نہ حاصل ہو جائے، اس لیے کہ اگر یہ علم نہ آیا تو پھر خدا اور ربانیت سے اس کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ اب کچھ لوگوں کا رجحان یہ بھی ہو گیا کہ اسکول میں بھیج رہے ہیں، کانوینٹ اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، CBSE بورڈ میں بھیج رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسے مدرسے سے بھی جوڑو۔ یہ مدرسے والوں کا فریضہ ہے کہ ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں، ہندی کا بھی انتظام، انگریزی کا بھی انتظام، 9ویں تک ہندی اور انگریزی کا انتظام کر لیا گیا۔ ہائی اسکول کی 9ویں کلاس تک ہو رہا ہے، ہائی اسکول کی منظوری ہو رہی ہے، اس کی پوری کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں، پوری جد و جہد ہے۔ اور رہی نیت تو اللہ جانتے ہیں، اس کا فیصلہ تو اللہ کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو کچھ ہے اللہ دیکھ رہے ہیں، اور سینوں کو علیم بذات الصدور ہے۔ کسی کی نیت کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جائے، کسی کی نیت پر شک کرنا ایک جسارت ہے، ایک جرأت ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ کریں گے فیصلہ اس بات کا، کسی کی نیت کیا۔ پوری جد و جہد ہے اس بات کی کہ پوری کوشش کے ساتھ اس پوری امت کے اندر، ہر کے اندر علم آئے، اخلاق آئے، قرآن آئے، سیرت آئے، سب کچھ۔ تو میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو علم سکھلاؤ۔ میں نے پہلے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جب فضیلت عطا کرنی چاہی تو انہیں پہلے عطا فرمایا، علم عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا،
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ایک تو اللہ نے کہی ایک جملہ اس میں اللہ کا ہے، ایک مقولہ اللہ کا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. یہ تو کلام ربانی، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. اور پھر اگلا کلام وہ ہے جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان کا نقل فرمایا. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. اور داؤد و سلیمان نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بندوں میں فضیلت عطا فرمائی علم کے ذریعے. تو میرے بزرگوں، ایک تو اللہ نے علم کا آپ کے لیے انتظام فرمایا، یہ مدرسہ ہے، ایسا مدرسہ آپ کو عطا کر دیا، ایسا مدرسہ عطا کر دیا جو فیض ہے، جس کا فیض پھیل رہا ہے پہلے دن سے. یہ کچھ نہیں، میں تو اس میں کسی درجے کا ہے ہی نہیں، یہ سب ان حضرات کی محنت ہے، جد و جہد ہے. میں تو کسی درجے کا ہے ہی نہیں، نہ میرا کچھ ہے. بس میرا تو پتہ نہیں اب تک تھا یا کچھ تھوڑا سا ٹائم اب مل گیا. پچھلی دفعہ بھی حالت خراب تھی، مگر اس سال تو اس سے بھی زیادہ ہے. پچھلے سال بھی یہ بات تھی کہ پتہ نہیں، بہرحال آپریشن ہو چکا ہے اور پتہ نہیں کتنے دن کے میرے سانس ہیں ختم ہو جائیں، اور پھر نہ کوئی آگے نہ پیچھے کا کوئی مسئلہ نہیں. اور مطلب یہ کہ جو کچھ ہے یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ باقی رہے گا تو شاید کوئی میرے لیے بھی ایصال ثواب کر دے. یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں یہ ایصال ثواب کر لیں. آپ کو یاد آ جائے تو آپ ایصال ثواب کر دیں. یہاں تو کوئی لانچ پیچھے لگے ہوئے نہیں ہے. ہمارا تو بس سانس کس وقت آ جائے اور کس وقت نکل جائے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میرے بزرگوں، بہرحال آپ ہیں، یہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ ہی کی محنت ہے، آپ ہی کا اخلاص ہے، آپ کی للہیت ہے. اور حضرت محتمین صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ پرو خلوص فکر ہے. میری طبیعت تو یہ چاہتی تھی کہ میں فکر اختر کے اوپر بات کروں، لیکن اس کا موقع نہیں ہے اور مطلب دیر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. کیا امتیازی پہلو تھے اس کے، اور کیا وہ وجہ تھی جس کا ثمرہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. بہرحال اب تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں. آپ میں سے کسی کا گھر ایسا نہیں جس میں قرآن نہ ہو. کسی کی بیٹوں نے پڑھ لیا تو کسی کی بیٹیوں نے پڑھ لیا، کسی کے پتوں نے پڑھ لیا، کسی کی پوتیوں نے پڑھ لیا، کسی کے دوستوں نے پڑھ لیا، کسی کے رشتہ داروں نے پڑھ لیا. دنیا کے لوگ جو ہیں وہ فیضیاب ہو کر کے جا رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں. اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ایک ایک بچے کو اپنے قرآن شریف سے مالا مال کریں اور اس مدرسے سے پوری طریقے سے فیض حاصل کریں. میرے بزرگوں، ایک چیز ضرور ہے کہ جب اللہ کا یہ احسان ہے تو اللہ کا شکریہ بھی تو ادا کرنا چاہیے. جب اللہ نے داؤد اور سلیمان پر احسان فرمایا، علم دیا، تو ان کی زبان سے نکل پڑا الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ کی زبان سے بھی نکلنا چاہیے الحمدللہ، دل کے جذبوں سے نکلنا چاہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کہاں اکڑ، کوئی شہر ہے، کوئی قصبہ ہے، ایک دور دراز، کہاں حیدرآباد، کہاں بنگلور، کہاں کلکتہ، کہاں تیری پورا، 3,000 کلومیٹر سے دور سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئے. پھر کیوں چلے آ رہے ہیں؟ کوئی تو بات ہے بھائی جو ہمیں دکھے یا نہ دکھے، کوئی تو بات ضرور ہے جو ہمیں دکھے یا نہ دکھے. خدا بصارت عطا فرمائے اور بصیرت بھی عطا فرمائے. اللہ کا یہ فضل ہے اس بستی پر، اللہ کا فضل ہے اس بستی پر کہ یہاں سے. اور یہ لینے کیا آ رہا ہے؟ یہاں سے کیا لے کے جا رہا ہے؟ یہ یہاں سے قرآن شریف ہی تو لے کے جاتے ہیں، علم دین ہی تو حاصل لے کے جاتے ہیں. اور تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ بس تم نے ایسا ہی تو کیا کہ کچھ غلے میں سے تھوڑا سا غلہ دے دیا، کچھ پیسوں میں سے تھوڑا سا پیسہ دے دیا،
اور جتنا آپ نے دیا اس سے کئی گنا زیادہ مل کر کے دوسری دنیا نے تمہیں دے دیا۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ 1.25 کروڑ روپے کے اندر آپ کی کتنی حصہ داری ہے۔ بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے، لیکن اس میں دنیا کی بھی حصہ داری، اس میں دنیا کی بھی حصہ داری ہے۔ یہ اگر تھوڑا سا آپ کے خرچے سے یہ دین کا چراغ ساری دنیا کے اندر جلتا رہے تو اس سے اچھی اور کیا بات، ہمارا کیا جات۔ کون ہے جو مدرسے میں دینے کی وجہ سے قلاش ہو گیا ہو؟ کون ہے جو غریب ہو گیا ہو؟ کس کی زمینیں بک گئی؟ کس کے اوپر قرضہ چڑھا مدرسے میں دینے کی وجہ سے؟ کسی پہ نہیں۔ مقدموں کی وجہ سے ہوا، پکڑا دھکڑی کی وجہ سے ہوا، مار پیٹ کی وجہ سے ہوا، شادی بیاہ کی وجہ سے ہوا، فضول خرچیوں کی وجہ سے چاہے جو کچھ حالت ہو گئی ہو، لیکن مدرسے میں دینے کی وجہ سے کوئی قلاش نہیں۔ تو پھر ہمارا تھوڑا بہت دینے کی وجہ سے اگر دنیا کے اندر روشنی پھیل رہی ہے تو ہمارا کیا حرج؟ بھائی یہ بھی شاید اشارہ کر رہا، بات بہت ہو گئی۔ مولانا بھی تشریف لانے والے ہیں، اس سے پہلے مدرسے کے بارے میں کچھ بجٹ بتائیں گے ناظم صاحب۔ بس اب آخر میں ایک بات کہہ دوں، تسلسل بھی ٹوٹ گیا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور اس کے شکریہ کو زبان سے بھی ادا کرو اور پیسے سے بھی ادا کرو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی بہرحال بھائی پیسے کی چیز پیسے سے چلتی ہے، اس لیے جو بھی کچھ ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے مدرسے کا ہر وقت خیال رکھنا۔ اور ایک بات سب سے بات یہ ہے جو میں کہتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں کہ اپنے مدرسے سے محبت رکھنا، اپنے مدرسے سے محبت رکھنا، ہر حال میں اس کے لیے اپنی جان مال، اپنی محبت، اپنی الفت سے مدرسے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا۔ اگر آپ نے اپنے اس مدرسے کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے محبت رکھی تو اللہ اس میں برکت کریں گے، اضافہ کریں گے، اس کا فیض عام ہوگا اور وہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پورے امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے چلنے سے پہلے آپ یہ بتا دو، میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ الحمدللہ سمجھ میں تو مجھے بھی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کی جو خدا نخواستہ اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی غلطی، کوئی شرارت کسی طرح کی ہو، اللہ اسے معاف فرمائے اور ہم سبوں کو پیار سے رہنے، پیار سے، محبت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور تمام مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز تبلیغیہ کی اللہ حفاظت فرمائے، تمام مقابر کی، مساجد کی، معابد کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر اس مدرسے کی حفاظت فرمائے جس میں آپ لوگوں کا، آپ کے بڑوں کا، آپ کی عورتوں کا، سب کا جو ہے وہ لگا ہوا ہے، مال بھی لگا ہے، جان بھی لگا ہے، محبت بھی لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔